سیکھو سکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، اور قرآن کی عملی تشریح، قولی تشریح احادیث مبارکہ ہے۔ لہذا قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، اور زندگی کو نبی کے سانچے میں ڈھالتے چلو۔ صبح پڑھو، رات میں عمل کرو۔ اور دوسری چیز تزکیہ و احسان۔ کیوں پڑھو؟ کیا مقصد ہے؟ علامہ کہلاؤ؟ اگر یہ نیت ہے تو یہ علم زار بنے گا۔ علم زار، علم ہے لیکن زار ہے، اس لیے علم کو علم نافع بناؤ۔ اور نافع کب بنے گا؟ جب دل میں اترے گا، کلیجے میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الا، دو دفعہ آپ نے کہا سن لو، ارے سن لو، جس میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پوری باڈی اچھی، اور اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، تزکیہ اور احسان۔ اسی لیے تعلیم و تعلم کے لیے اللہ کے رسول نے بھی صفہ نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور ہمارے علماء نے اسی کو آگے بڑھایا، مدارس قائم کیے۔ اور دوسری چیز کے لیے خانقاہیں بنائی گئی تاکہ نفس کو قابو میں کیا جائے، تزکیہ۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا احسان، حدیث جبرائیل میں، اس طرح استحضار پیدا ہو جائے، اللہ نظر آئے آنکھوں سے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر اتنا استحضار نہیں ہو سکتا تو کیا کرو گے؟ یہ دماغ میں رکھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ بھی تصور ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ڈر ہے ماں کا، باپ کا، استاذوں کا، لہذا استاذ کے سامنے نہ کرو، گندی گندی فلمیں موبائل میں ماں باپ کے سامنے نہ کرو، چھپ کر دیکھ لو، اندھیروں میں دیکھ لو، لحاف کے اندر دیکھ لو۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ بھی چھپ گیا۔ اگر دل میں یہ خیال نہیں تو اللہ ہی جانے کہ ہمارا ایمان ہے یا ختم ہو گیا۔ آج یہ حالت ہے ہماری، خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اسی کے لیے خانقاہیں اور یہ جو مدرسہ ہے، ان کی بھی بڑی خانقاہ تھی، تزکیے کے لیے، ایمان کو، علم کو، قرآن کو، حدیث کو دل میں اتارنے کے لیے۔ علامہ طیب الرحمن اور ان جیسے کتنے لوگ ہیں جو اس کی مشق کراتے ہیں، لیکن جب مقصد چلا جاتا ہے نیتیں اچھی نہیں ہوتی، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم کو معلوم ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور دوسری جگہ بڑی سختی ہوتی تھی خانقاہوں میں، اور کہا جاتا تھا 3 چیزوں کی مشق کرو، نفس کو قابو میں کرو۔ کس طرح؟ تقلیل طعام کرو، کم سے کم کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے، کم سے کم کھاؤ۔ دوسرا
تقلیل کلام، کم سے کم باتیں کرو. سو جانا بہتر ہے لیکن بات نہ کرو. زبان اگر تم نے ذرا سی غیبت میں تو روزہ ہی ختم. اور تیسرا یہ تھا تقلیل منام، سو زیادہ نہیں، وقت کو ضائع نہ کرو. ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، تعلیم، اس میں لگے رہو. آج اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ خانقاہوں میں تو لنگر چل رہے ہیں. جہاں روزہ کھلا سحری تک آنے والے مریدین قسم کی نعمتیں کھاتے ہی رہتے ہیں جانوروں کی طرح. کیونکہ یہ مالدار لا رہا ہے، وہ مالدار لا رہا ہے، اللہ کی نعمت آ رہی ہے. ارے آ رہی ہے تو بانٹ دو، صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو. اپنے نفس کو رمضان میں موٹا نہ کرو. اسی لیے آج وہاں بھی سناٹا ہے، وہ تربیت نہیں. اور تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا موت تک. یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن، مہینہ، چلہ، سال، بلکہ پوری زندگی. جہاں اچھائی دیکھو اس کے داعی بن جاؤ، جہاں برائی دیکھو روک دو اس کو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. اللہ کے رسول نے سارے اصول بتلا دیے ہیں. جہاں طاقت سے روک سکتے ہو روک دو، نہیں روک سکتے طاقت سے زبان سے کہو. زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھ کر اس علاقے کو چھوڑ دو. آج اس میں بھی ہائے افسوس، کوئی برائی کر رہا ہے، 2-4 دفعہ کہا نہیں مانتا تو اسی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں برے بنے. اللہ کہتا ہے اگر برائی دیکھتے رہے، دوست کرتے رہے، فراموش کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ کی لعنت تم پر ہوگی، فرشتوں کی لعنت تم پر ہوگی، انبیاء کی لعنت ہوگی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. آج ہم کو جائزہ لینا چاہیے. جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصلاح نہیں ہو رہی ہے. اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. عالم اسلام پر اللہ کا عذاب اور ہمارے ملک ہندوستان پر بھی عذاب کی شکلیں مڈلا رہی ہیں. ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اپنے کو دین والا بنانا پڑے گا، اپنے گھر کو، برادری کو، محلے کو. اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو گئے، نبی کی سیرت میں مضبوط ہو گئے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان چھین سکے. آپ تو خود ہی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو باطل چاہتا ہے، جو بددین چاہتے ہیں. جھگڑے ہیں، فساد ہیں اور مقدمہ جا رہا ہے حکومت کے پاس تو فیصلہ وہ قرآن و حدیث والا ہوگا یا حکومت والا ہوگا. تم گئے کیوں؟ دارالقضاء ماشاءاللہ آسام میں بھی دارالقضاء کا نظام ہے اور ماشاءاللہ امیر شریعت موجود ہے. جھگڑا ایک تو ہونا ہی نہیں چاہیے.
قرآن نے کہا ہے جو گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں 4 تک طرح صلح کر لو، لیکن نہیں تو لے جاؤ قاضی صاحب کے پاس. لیکن ہم تو لے جا رہے ہیں ایسے شخص کے پاس جو دین کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو لہذا وہ دونوں خاندانوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے. انصاف کے نام پر قتل ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پر دین کو مٹانے کی کوششیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سبب ہم ہیں. اللہ بچائے، اس آفت سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے، اور ہمارے یہاں آنے کو اللہ قبول کر لے. بس یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے ذہنوں میں دھوکہ ہے. بخاری میں آئے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا؟ ارے بس دعا کریں گے کام بن جائے گا. صرف دعا سے کام نہیں بنتا. یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کی زندگی اس کا آئینہ ہے. آپ سے زیادہ اعلیٰ دعا نبی کی نہیں ہوگی. 13 سال مکے میں کیا کیا جانفشانی کی، اور مدینے میں 10 سال کیا کیا نہیں کیا. بڑے بڑے جہاد، غزوہ احد میں 2 لوہے کے کرتے، خود لوہے کی، ہاتھ میں تلوار. تو لوگوں کو چاہیے تھا نبی دعا کر دو بس ختم. کہا نہیں، پہلے اسباب، پہلے محنت، پہلے کوشش، اور اس کے بعد جب سب کچھ کر لیا تو آخر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اے اللہ ہم جو کر سکتے تھے کر دیا، اب تو فتح دے دے. یہ چیز بھی ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. محنت نہیں کر رہے، سیکھ نہیں رہے ہیں، بس دعا مانگ لی ختم. اسی لیے جیسے تھے ویسے ہی. اور ابھی رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، رمضان کا چاند ہوا، مسجد بھر گئی. ہم جیسے لوگ بھی ذرا سا لیٹ ہوئے تو جوتوں میں جگہ. ہر سال منظر دیکھتے ہو آپ بھی، ساری دنیا دیکھتے